مجاہد اسقلم علی یار خان۔ ہمیں عملی طور پر کارروائی کرنے کے بعد اس انقلاب کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اب مزید تاخیر مناسب نہیں ہوگی بلکہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ مگر کیا حالات ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں؟ جنرل ٹیرس نے پوچھا۔ ہاں، ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ سے کیوں کہتا؟ تو پھر مجھے بتاؤ نئی صورتحال کیا ہے؟ جنرل ٹیرس کے انداز میں بے چینی واضح تھی۔ میں ایک لمحے تک رک کر مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا اور پھر میں نے کہا، جنرل، اگر گرین پول نے اپنے طور پر اور امریکیوں کی مدد سے ان تمام فوجی جنرلز کی نگرانی شروع کرا دی ہے جن کے بارے میں انہیں شبہ ہے کہ وہ انقلاب لانے والوں کے مددگار ہو سکتے ہیں، تو ہر جنرل کے ساتھ ان کا کوئی خاص آدمی موجود ہے جو انہیں بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر رکھے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے تمام افراد خود بھی فوجی ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ میرے اس انکشاف نے جنرل کا چہرہ پھک کر دیا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول بھی نہیں سکا، پھر اپنے حواس مجتمع کر کے آہستہ سے بولا، یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی مسٹر پارکر؟ جنرل ٹیرس، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں ان تمام امکانات پر خود بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے ایسے معاملات میں۔ ہاں بے شک انہیں یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس کس جنرل کو انقلاب کے حامیوں میں تصور کیا ہے اور کیسے ان کے پیچھے لگایا گیا ہے؟ یہ کاغذ اور قلم جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں اسی لیے ہیں کہ میں آپ کو ان کے نام نوٹ کرا دوں۔ کیا واقعی؟ گڈ، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے معلوم کر لیا؟ میں کام کر رہا ہوں جنرل۔ ظاہر ہے جو ذمہ داریاں آپ مجھے سونپ رہے ہیں انہیں میں بطور مذاق قبول نہیں کر رہا۔ شکریہ، بہت مہربانی پارکو، جنرل نے احسان مندی کے جذبات سے کہا۔ اس سلسلے میں پہلا نام جنرل ہیگو کا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے جنرل ٹیرس کہ جنرل ہیگو آپ کے خاص آدمیوں میں سے ہیں اور اس انقلاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ جنرل ٹیرس کا چہرہ قابل دید تھا۔ اس نے مشینی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں جی ٹھیک ہے، ہیگو میرا دوست راست ہے۔ تو پھر یہ نوٹ کر لیجئے، ہیگو کی نگرانی کے لیے کرنل پراؤمین تعین کیا گیا ہے۔ کرنل پراؤمین شاید ہیگو سے بہت قریب ہے۔ اس کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ وہ ہیگو کی ایک ایک کارروائی پر نگاہ رکھے۔ پراؤمین، اسے تو میں اپنا آدمی سمجھتا تھا، جنرل ٹیرس نے کہا، لیکن اب اسے آپ والٹر موبائے کا آدمی سمجھیے، امریکیوں کا آدمی سمجھیے یا گرین پول کا، وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے۔ کیا جنرل ہیگو کو اس سلسلے میں ہدایت دے دی گئی ہیں؟ بچکانہ گفتگو کر رہے ہیں آپ، بھلا ہیگو سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے معاف کرنا، میں بہت زیادہ نروس ہو گیا ہوں، جنرل ٹیرس نے کہا۔ دوسرا نام ایس بی تھامس، میں نے کہا، اور جنرل ٹیرس کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے قلم رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، پھر وہ افسردہ سے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے وہ تمام لوگ ان کی نظروں میں آ گئے جو میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ہونے والی ہے؟ کیا ان لوگوں کو یا جنرل ٹیرس کی آواز ڈوبنے لگی۔ میڈم براؤن، آپ جنرل ٹیرس کو دلاسا دیجئے، انقلاب اس طرح نہیں آتے۔ انقلاب لانے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنرل اتنے نروس ہو گئے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ سرگرم عمل ہیں وہ بھی اپنے کچھ وسائل رکھتے ہیں اور باصلاحیت لوگ ہیں؟ ہاں تو جنرل ٹیرس، ایس بی تھامس کے بارے میں جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ والٹر موبائے کے خلاف باغیوں کے لیے پروپیگنڈا سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ یہ سچ ہے، ایس بی تھامس کے سپرد یہی کام ہے۔ ایس بی تھامس کسی لڑکی میڈی براؤنز کے زیر اثر ہے۔ میڈی براؤنز اسے اچھی طرح واچ کر رہی ہے اور یہ ذمہ داری اسی کے سپرد ہے کہ وہ ایس بی تھامس پر نگاہ رکھے۔ اوہ وہ کمبخت لڑکی، وہ تو اس کی محبوبہ ہے اور عنقریب وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ خیر، اب تیسرا نام نوٹ کر لیجئے۔ جنرل ٹیرس آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ حیرت کے وہ پہاڑ جو اس پر ٹوٹ رہے تھے اب اپنا وزن کھو بیٹھے تھے اور اب وہ صبر اور سکون کے ساتھ ان تمام ناموں کو نوٹ کر رہا تھا۔ ناموں کی تفصیلات بتانے کے بعد میں نے کہا، تو یہ تھے وہ نام جنرل۔ پہلی بات مجھے یہ بتائیے، کیا ان میں ان لوگوں سے اندازے کی کوئی غلطی ہوئی ہے؟
बदकिस्मती से एक भी नहीं। उन्होंने जिस तरह इनकलाब लाने वालों के बारे में मालूमात मुकम्मल की हैं, मैं उनकी दाद दिए बगैर रह नहीं सकता। ठीक है जनरल, इसके अलावा और कोई नाम मुझे नहीं मिल सका, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको इसकी इत्तला दूंगा। मगर अब इस सिलसिले में मैं क्या करूं? आप अपने तौर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उन तमाम लोगों को अपने साथ बिठाकर इनसे मशवरा कर सकते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं ये सब कुछ कर लूँगा। दरअसल मैं ज़हनी तौर पर थोड़ी देर के लिए मफलूज होकर रह गया हूँ। ये आपका काम है जनरल। अगर आपने जुर्रत और हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर आप किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं? जनरल चंद में खामोश रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भाई पार्को, तुम इंसान हो या? अभी अभी मैडम कैथी ब्राउन ने मुझे शैतान से तशबीह दी है। नहीं पार्को, मैंने तुम्हें शैतान तो नहीं कहा था, कैथी ब्राउन शर्मिंदा लहजे में बोली। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ कैथी, मैंने जवाबन कहा और जनरल की तरफ मुतवज्जा हो गया। जनरल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि इससे अब मेरा अपना मुफाद भी वाबस्ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जनरल आप पूरी दिलजमाई से अपनी इस कार्रवाई को अमली शक्ल दें। लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? कुछ मशवरा तो दो। अब तो मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा तलाश करता हूँ। मुझे यकीन होता है कि जो कुछ मुझे तुम बताओगे वो दुरुस्त होगा। यूँ समझो इस इनकलाब के असल रहनुमा अब तुम ही हो। मेरे ख्याल में जनरल, आप इन तमाम लोगों को अगवा कर लें और उनकी जगह ऐसे लोगों को दें जो उनके हमशक्ल भी हों और बासलाहियत भी। मकसद यह है कि अगर हमशक्ल ना हो तो उन लोगों को उनके मेकअप में रखा जाए ताकि हमारे दुश्मन भी इस बात से मुतमईन रहें कि उनका काम बाखूबी अंजाम दिया जा रहा है और हमारे खिलाफ कोई जासूसी भी ना हो सके। बल्कि इस तमाम सिलसिले की कार्रवाई में आप अपने साथियों को शरीक कर लें, उन्हें असल सूरत हाल बता दें और बताने के बाद कुछ इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करें कि उनके नकली निगरानों की मार्फत उन्हें गलत पैगामात मिलते रहें और सही वक्त का कोई अंदाज़ा ना हो सके। इसके बाद जनरल, आप जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इनकलाब लाने के लिए अमली इक़दामात उठाइए और कोई मुनासिब वक्त इसके लिए मुंतखब कर लीजिए। मगर इस सूरत हाल का क्या होगा? जनरल टायर्स ने कहा। किस सूरत हाल का? वाल्टर मोबाइल हमारे कब्ज़े में कहाँ है? वो मेरे कब्ज़े में है, मैंने जवाब दिया और जनरल टायर्स पर एक बार फिर वही कैफियत तारी हो गई। क्या तुमने उसे हासिल कर लिया है? नहीं, उसे हासिल करना होगा जनरल टायर्स। मेरे जहन में एक मंसूबा है। वो क्या? वाल्टर मोबाइल एक मुकामी अस्पताल में दाखिल है। उसे निगरानी के पेश नज़र अपनी जगह से हटाकर कैरीमाइन अस्पताल में रखा गया है। रूम नंबर 120 का मरीज दरअसल वाल्टर मोबाइल है। कमाल है, इसका मतलब है वाल्टर मोबाइल हमारी गिरफ्त में आ सकता है। हमें फौरी तौर पर उसे अपनी गिरफ्त में लाना है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? असल वाल्टर मोबाइल मुझ पर भरोसा करता है। वो मुझे ग्रीन पोल के नुमाइंदे की हैसियत से जानता है। अगर कैरीमाइन अस्पताल से उसे अगवा करने के बाद मुझसे मिलवा दिया जाए तो मैं उसके जहन में वो तमाम मंसूबा उतार सकता हूँ जो दर हकीकत हमारे हक़ में होगा। लेकिन वाल्टर मोबाइल ये समझेगा कि ये मंसूबा ग्रीन पोल के लिए तरतीब दिया गया है। वो मंसूबा क्या है? नकली वाल्टर मोबाइल जो महल में मौजूद है और बड़ी नफासत से अपना काम कर रहा है, ग्रीन पोल का नुमाइंदा है। ग्रीन पोल के उस नुमाइंदे को कैरीमाइन अस्पताल पहुंचा दिया जाए और उसे ये हिदायत कर दी जाए कि वो वहाँ खामोशी से वाल्टर मोबाइल की हैसियत से अपना काम अंजाम देता रहे। ख्वाह कोई भी शख्स उससे रब्ता कायम करे, कुछ भी पूछे, वो अपनी शख्सियत को पोशीदा रखे और दरपर्दा वही काम करता रहे जो उससे कहा गया है। असल वाल्टर मोबाइल को हम उसके महल में पहुंचा देते हैं और जब वो अपनी जगह संभाल ले तो फ़ौरन इनकलाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए। और इनकलाब के सिलसिले में आप जानते हैं आपको क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे याद क्या करना है। जनरल टायर्स का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों से उसकी दिली कैफियत का इजहार होता था। वो अपनी जगह से उठा, मेरे नज़दीक पहुंचा और फिर मुझे सीने से लगा लिया। ये इस बात का इजहार था कि वो मेरा किस कदर शुक्रगुजार है। मेरे और उसके दरमियान खलूस का रिश्ता कितना मजबूत है। फिर उसने कहा, पार को वक्त आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा जनरल टायर्स अपने मोहसिनों से क्या सलूक करता है। तुम्हारा ये पाँव हमेशा मेरी गर्दन पर रहेगा पार को। जनरल, पहले अपना काम अंजाम दें। दोस्तों पर कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं और हम लोग सच्चे दोस्त हैं, तो फिर पहला काम यही होना चाहिए पार को
کہ ہم والٹر موبائل کو حاصل کر کے کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور وہاں سے اسے اس کی اصل جگہ پہنچا دیں۔ نقلی والٹر موبائل کو محل سے ہٹا کر ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اصل والٹر موبائل کو اغوا کرنے کے بعد فوراً ہی نقلی والٹر موبائل کو اس کے بستر تک پہنچانا ضروری ہوگا، جس کے لیے جنرل ٹیرس میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ذہین آدمیوں کو کیری مائن ہسپتال کے اطراف میں پھیلا دیں۔ یہ لوگ صورتحال پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کیری مائن ہسپتال کی نگرانی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ گرین پول کو یہ پتہ چلے کہ اصل والٹر موبائل کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور نقل کو اس کی جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے نقلی والٹر موبائل کو اس کام پر آمادہ کروں گا کہ وہ ہمارے تحویل میں آ جائے تاکہ اسے منتقل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا منصوبہ ہے۔ تم مطمئن رہو، میں ایسے لوگوں کو وہاں پھیلا دیتا ہوں، بلکہ اندر بھی داخل کرا دیتا ہوں جو ہم لوگوں کو لمحہ لمحہ کی رپورٹ مہیا کر سکتے ہیں۔ میڈم کیتھی براؤن اس کیس کی انچارج ہوں گی۔ یہ تمام رپورٹس ان لوگوں سے وصول کریں گی جو کیری مائن ہسپتال کے اندر اور ارد گرد بکھرے ہوں گے۔ ٹھیک، جنرل ٹیرس نے پرجوش انداز میں کہا اور اس معاملے کی مزید تفصیلات پر بات چیت ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے اجازت مانگی۔ میں نے آج رات کو اس سلسلے میں آخری کام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں اس فیصلے کو جلد بازی میں نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے مجھے کیتھی براؤن کی طرف سے اطلاع ملی کہ جو کچھ میں نے کہا اس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ وہاں کے حالات پرسکون ہیں اور وہ شخص اپنے کام کی تکمیل آج رات ہی کر لے گا۔ سارا دن مصروف رہ کر ان لوگوں نے وہ لوگ پیدا کیے جو اصل لوگوں کو ہٹا کر ان کی جگہ سنبھالیں گے۔ اطلاع ہر چند کے بڑے خفیہ طریقے سے مجھ تک پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود الفاظ گول مول رکھے گئے اور اس کے لیے میں نے ہی ان لوگوں کو ہدایت کی تھی۔ نقلی والٹر موبائل اپنی آرام گاہ میں چلا گیا۔ میرے لیے اس تک پہنچنا خاصا مشکل کام تھا۔ میں یہاں جس حیثیت میں تھا وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں آسانی سے اس تک پہنچ جاتا، لیکن صورتحال فوری طور پر اس کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے میں مطمئن تھا۔ دوسری صبح میں نے بہت احتیاط کے ساتھ نقلی والٹر موبائل سے ملاقات کی۔ اس وقت وہ اپنی آرام گاہ میں تنہا تھا۔ وہ مجھے میک اپ میں نہیں پہچانتا تھا۔ جب میں نے اندر پہنچ کر دروازہ بند کیا تو وہ چونک کر مجھے یوں دیکھنے لگا کہ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ گرین پول کا آدمی تھا اور یقیناً احمق نہیں ہوگا۔ اس کی کینہ توز نگاہوں سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں پارکو ہوں۔ او مسٹر پارکو، میں آپ کی آواز پہچانتا ہوں، نقلی والٹر موبائل نے کہا۔ کوئی نیا پیغام موصول ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا جائے گا اس وقت جب تک کہ اس کی شدید ضرورت پیش نہ آئے، اور خود مجھے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ میں اپنی مصروفیات کو بالکل نارمل رکھوں۔ مسٹر موبائل، میں آپ کو اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ آج شام 5:30 بجے آپ نہایت خاموشی سے دوسرے لوگوں کو نگاہ میں لائے بغیر ایک مخصوص جگہ پہنچ جائیں گے۔ یہ مخصوص جگہ محل کا عقبی حصہ ہے جہاں درختوں کے وسیع و عریض جھنڈ موجود ہیں۔ وہاں باہر جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ بھی موجود ہے۔ میں وہاں آپ سے ملاقات کروں گا۔ آج دن میں آپ ناسازی طبیعت کا بہانہ کر دیجئے اور ہدایت کر دیجئے کہ آپ کسی سے نہیں ملیں گے۔ وہاں تک پہنچنے میں جتنی ہوشیاری کا ثبوت دینا ہے وہ آپ کی اپنی کارکردگی پر منحصر ہے۔ میں آپ کو صرف یہی اطلاع دینے کے لیے یہاں تک پہنچا۔ اس دوران ذرا برابر کسی سے رابطہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا مسٹر پارکو، اس نے کہا اور میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ اس پہلے مرحلے میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں نے شام کے 5:30 بجے کے لیے پروگرام ترتیب دے دیا اور اس دوران میرا رابطہ جنرل ٹیرس سے بھی قائم ہو گیا۔ جنرل نے مجھے مسرور لہجے میں بتایا، کام ہو گیا ہے ڈیئر، وہ سب کچھ ہو گیا جو تم چاہتے تھے۔ اصل مہرے میری بساط پر موجود ہیں اور اس طرف سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ ان لوگوں نے حقیقت حال اگل دی ہے۔ تمہارا کہنا درست تھا، اور بھی بہت سے انکشاف ہوئے ہیں جو تمہیں ملاقات ہونے پر بتاؤں گا، اس نے کہا اور وہ اب بہت خوش نظر آتا تھا۔ آپ ٹھیک 6 بجے اپنی مخصوص جگہ میرا انتظار کریں، میں وہاں پہنچوں گا اور میرے ساتھ وہ بھی ہوگا جو ہمارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں اس کے سامنے آؤں گا؟ نہیں جنرل، میں خود آپ سے ملاقات کروں گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح تم چاہو کرو، اسی طرح عمل۔
جنرل ٹائس نے کہا، اور میں نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا اس میں تو کوئی بڑی الجھن پیش نہیں آئی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ اس کے بعد حالات کیا رہتے ہیں۔ اتنے لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت ہی مشکل کام تھا، مگر تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی اور میرے لیے وہ تمام آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں جو مجھے میرے مقصد میں کامیابیاں دلاتی۔ بقیہ پروگرام اپنے وقت کی پلاننگ کرتے گزرا اور پھر میں مقررہ وقت پر نہایت احتیاط سے باہر نکل آیا۔ ایک بند گاڑی حاصل کی اور لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک الگ راستہ اختیار کر کے بالآخر عقبی دیوار کے اس حصے تک پہنچ گیا جہاں وہ دروازہ کھلتا تھا جو اس وقت میرے لیے انتہائی اہم تھا۔ 5:30 بجے میں اندر پہنچا تو درختوں کے جھنڈ میں نقلی والٹر موبائل کو موجود پایا۔ وہ میری شکل دیکھتے ہی باہر نکل آیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور وہ پھرتی سے میری گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بند گاڑی میں رنگین شیشے لگے ہوئے تھے، اسی لیے دیکھے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ راستے میں والٹر موبائل کو وہ سب کچھ بتا دینا تھا جو اس سلسلے میں ضروری تھا۔ اس نے مجھ سے خود ہی اس سلسلے میں سوال کر لیے، میرے لیے اور کیا حکم ہے مسٹر پارکو؟ تمہیں اب ایک نہایت اہم کردار ادا کرنا ہے۔ دراصل والٹر موبائل کی حیثیت سے تمہارے بارے میں یہاں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے فوری طور پر تمہاری جگہ تبدیل کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اوہ، یقیناً ایسی ہی بات ہوگی۔ یہاں ایک ہسپتال ہے جو کیری مائن کے نام سے مشہور ہے۔ اصل والٹر موبائل کیری مائن ہسپتال کے کمرہ نمبر 120 میں ایک مریض کی حیثیت سے داخل ہے۔ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور تمہیں اس کی جگہ لینی ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں اپنی ذات کو بھی یقین دلانا ہوگا کہ تم ہی اصل والٹر موبائل ہو، بالکل اسی طرح جس طرح تم یہاں کام کرتے رہے ہو۔ کوئی بھی فرد تم سے کسی سلسلے میں کوئی سوال کرے تو تم والٹر موبائل کی حیثیت سے ہی اسے ٹریٹ کرو گے۔ یہ بے انتہا ضروری ہے اور اس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ آپ مطمئن رہیے۔ بظاہر یہاں بھی مجھے کوئی ایسا جھول نظر نہیں آیا تھا۔ اپنے کردار میں کسی کو مجھ پر شبہ ہو سکتا، لیکن آپ کی ہدایت کے مطابق مزید احتیاط کروں گا۔ اس وقت کیا مجھے کیری مائن ہسپتال لے جایا جا رہا ہے؟ ہاں، درمیان میں کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہیں جو ضرورت کے مطابق ہیں، میں نے کہا، اور والٹر موبائل کا ہم شکل خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے جنرل ٹائس سے ملاقات کرنی تھی۔ میں نے اسے وین ہی میں بیٹھے رہنے کو کہا اور خود جنرل ٹائس کے پاس پہنچ گیا۔ جنرل بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہمارا شکار آ گیا ہے جنرل، میں نے اسے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ گڈ، اسے کوئی شبہ تو نہیں ہو سکا؟ نہیں جنرل، وہ وہاں اپنا کردار بخوبی انجام دے لے گا اور گرین پول کے لوگ بھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ والٹر موبائل تبدیل ہو گیا ہے۔ گڈ، بہرطور تمہاری ہدایت کے مطابق میں نے کیری مائن ہسپتال میں اس کا بندوبست کر لیا ہے کہ اصل والٹر موبائل کو کمرہ نمبر 120 سے نکال دیا جائے۔ اس سلسلے میں جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وہ یوں ہے کہ میرے 3 آدمی اندر داخل ہوں گے، والٹر موبائل کو بے ہوشی کا ایک انجیکشن دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ لوگ اسے اسٹریچر پر لے کر ایک چھوٹا سا سفر کریں گے اور وہاں سے دوسرے اسٹریچر پر نقلی والٹر موبائل کو اس کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کام آپ نے بلا شبہ بہترین کیا ہے جنرل، میں نے پرمسرت انداز میں کہا، اور اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جنرل ٹائس الگ سے آ رہا تھا۔ میں وین میں نقلی والٹر موبائل کے ساتھ تھا اور اسے مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا۔ وہ بیچارہ مطمئن ہو گیا۔ میری جگہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو گرین پول کے اس ذہین آدمی کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن تہذیب میلکم ایکس نے میرے لیے ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ کہیں بھی مجھے اپنے کام میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً اس لڑکی کے دل میں میرے لیے بہت خلوص موجود تھا، لیکن افسوس، میں جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ کیری مائن ہسپتال میں ان دونوں کی تبدیلی کا کام اتنی آسانی سے ہو گیا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ مجھے اس قدر آسانی کی امید نہیں تھی۔ اصل والٹر موبائل بے ہوشی کی حالت میں اس وین میں پہنچ گیا جس میں نقلی والٹر موبائل کو لایا تھا۔ البتہ نقلی والٹر موبائل کو تمام صورتحال سمجھا دی گئی تھی اور اسے کس طرح اپنے کمرے تک پہنچنا ہے، چنانچہ اس کامیابی کی خوشی میں ہم بہت مسرور تھے۔ جنرل ٹائس میرے پاس ہی آ بیٹھا اور اصل والٹر موبائل کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار تھے۔ پھر اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم لوگوں نے، میرا مطلب ہے گرین پول نے مجھے تو گردن تک غرق کر ہی دیا تھا۔ اگر تم وہ نہ نکلتے جو ہو تو میری تو نسلوں تک کو فنا کر دیا جاتا۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ تم نے نہ صرف مجھے
میرے مقصد میں کامیابی دلائی بلکہ میری نسلوں تک کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ جنرل پلیز، اس وقت یہ باتیں مناسب نہیں۔ تو پھر اب اس والٹر موبائل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم اسے خاموشی کے ساتھ ہی محل میں پہنچا دیتے ہیں اور کسی جگہ اس کا قیام مناسب نہیں۔ اسے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں محل میں لے جانے کے بعد ہی اسے صورتحال سے آگاہ کروں گا، مگر دن کی روشنی میں کیا اسے محل میں لے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے رات کا وقت مناسب ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں بھی گرین پول کے نمائندے موجود ہیں اور اطراف کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن میں کسی نہ کسی طرح یہ کام کر ہی لوں گا۔ تو یہ وقت کہاں گزارا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے مزید بے ہوش کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ چند گھنٹے آرام سے گزر جائیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ ابھی تو یہ بے ہوش ہی ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنے ٹھکانے پر لے چلیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس رہائش گاہ پر پہنچ گئے جہاں کیتھی براؤن موجود تھی۔ والٹر موبائل کو بے ہوشی کی دوا کا ایک اور ہلکا سا ڈوز دے دیا گیا۔ کیتھی براؤن اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سے بولی، یہ شخص اگر انتہا پسند نہ ہوتا تو شاید اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ وقت مقررہ پر میں نے دوبارہ اپنے کام کا آغاز کیا۔ والٹر موبائل کو اس وین میں لے کر چل پڑا۔ وین میں نے محل کے پچھلے حصے میں کھڑی کر دی اور اس کے بعد والٹر موبائل کے بے ہوش بدن کو سنبھالے ہوئے ان جھاڑیوں میں آ گیا جہاں بآسانی کسی کو پوشیدہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں اسے احتیاط سے لٹانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا اور وین کو لے کر اس کی اصل جگہ پر جا کر کھڑا کر دیا۔ پھر صحیح راستے سے محل میں داخل ہوا۔ محل کی صورتحال بالکل نارمل تھی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ جن لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے، میں نے سب سے پہلے انہی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ لوگوں کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، اور مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ میرے حالات میرے لیے ناسازگار نہیں ہیں۔ والٹر موبائل کے خصوصی کمرے کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ اہم پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ اسے وہاں سے یہاں تک اٹھا کر لانا خاصا مشکل کام تھا، لیکن میں نے اس مشکل پر قابو پا لیا۔ جب میں نے بغیر کسی دقت کے والٹر موبائل کو اس کے بستر پر لٹا دیا تو مجھے سکون کا احساس ہوا۔ میں نے ایک اور اہم کام کر لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس وقت تک یہ سلسلہ روکنا تھا جب تک والٹر موبائل کو ہوش نہ آ جائے۔ میں صبر و سکون کے ساتھ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ رات کو تقریباً 11 بجے والٹر موبائل ہوش میں آیا۔ دیر تک چھت کو گھورتا رہا، پھر اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور گھورتا رہا۔ پھر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلائٹ؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ والٹر موبائل کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، سوری مسٹر، میں فلائٹ نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے پارکو کے نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ او پارکو، یعنی گرین پول؟ جی ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ فلائٹ کی شکل میں کیوں نظر آ رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں مسٹر موبائل، ہمیں آپ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسے کئی مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ کیا میں آپ کو یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا؟ کیا آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے؟ تم حیرانی کی بات کر رہے ہو، میں پاگل ہو رہا ہوں؟ والٹر موبائل نے کہا، نہیں مسٹر موبائل، آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیے۔ آپ کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ آپ محل میں آ کر اب اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ کیا مطلب؟ جس شخص کو آپ کی جگہ یہاں رکھا گیا تھا اسے یہاں سے ہٹا کر وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، اور آپ یہاں واپس آ گئے ہیں۔ لیکن بے ہوش کر کے کیوں؟ بس حالات اسی کے متقاضی تھے۔ تم لوگ نے میری عقل چکرا کر رکھ دی ہے۔ یہ بتاؤ اب میں کب تک اس مصیبت میں گرفتار رہوں گا؟ بہت مختصر وقت ہے مسٹر والٹر موبائل، آپ کی تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پاگل ہو رہا ہوں؟ میں جن حالات میں گھرا ہوا ہوں تم نہیں جانتے۔ میری ذہنی کیفیت کیا ہے؟ ہر لمحے خوف کے زیر اثر گزرتا پل۔ میں اب ان مصیبتوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نجات مل جائے گی مسٹر موبائل، بس کچھ اور صبر کر لیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تعجب ہے، کس طرح مجھے یہاں لے آیا گیا؟ مجھے ہوش کے عالم میں بھی تو یہاں لایا جا سکتا تھا۔ مسٹر موبائل پلیز،
آپ اپنے ذہن کو زیادہ پریشان نہ کریں، آپ اپنے محل میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی رہائش گاہ ہے، اور پھر میں نے سنا ہے آپ وہاں بہت بیزار بھی تھے۔ لعنت ہے اس ماحول پر، وہ کوئی جگہ تھی؟ مجھے زندگی کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ میں تندرست و توانا آدمی ہوں، ایک مریض کی طرح بستر پر پڑا تھا۔ اس سے پہلے میری حیثیت ایک قیدی سے مختلف نہیں تھی، ان لوگوں کی زیر نگرانی کام کرتا تھا۔ زندگی کی کوئی دلچسپی وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ کی تمام دلچسپیاں یہاں موجود ہیں، لیکن لوگوں پر کسی قسم کا اظہار نہ ہونے دیں۔ اور وہ نقلی والٹر موبائل جو میری جگہ یہاں موجود تھا، ان سب کو بیوقوف بناتا رہا ہوگا۔ نہیں، اسے سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ آپ کے منصب سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ والٹر موبائل نے کہا۔ اب وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، معمول کے مطابق آپ اپنے آپ کو سنبھالے رکھیے۔ جو کچھ آپ نے کرتے رہے ہیں وہی کیجیے، اس میں کوئی تبدیلی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہو کیا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں، تمام لوگ ناکارہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ گرین پول کو میں نے اتنی بڑی رقم ادا کی ہے کہ اسے کسی اور کام میں اتنی دولت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ابھی تک خاموشی طاری ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا جلد ممکن ہو سکے اس مسئلے کو نپٹا دیا جائے، ورنہ مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ تم لوگ میرے کسی کام کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکے ہو۔ میں نے آپ سے یہی عرض کیا ہے مسٹر موبائل کہ صرف تھوڑے دن انتظار کر لیجئے۔ ممکن ہے کام ہماری توقع سے بہت پہلے حل ہو جائے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور آہستہ آہستہ والٹر موبائل اعتدال پر آ گیا۔ کیتھی کے بارے میں کوئی معلومات ہو سکیں؟ کیتھی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ محفوظ ہیں اور بہت جلد آپ سے ملاقات کریں گی۔ میرے اس جواب پر والٹر موبائل خاموش ہو گیا۔ تب میں نے آہستہ سے کہا، مسٹر موبائل، یہ بات گرین پول کے حق میں ہے، اور گرین پول آپ کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے خود کو محدود رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ میں کون سا ایسا کام کر رہا ہوں؟ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہی تو کر رہا ہوں۔ آپ اس دوران کسی سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر گرین پول کی طرف سے کوئی پیغام آپ کو دینا ہوا تو اس کے لیے واحد ذریعہ میں ہی ہوں۔ باقی تمام لوگوں کو آپ جعلی تصور کریں گے۔ یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مگر تم یہ بتاؤ، اب اس کام میں مزید کتنا وقت لگ جائے گا؟ میں نے عرض کیا نا، اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بس چند دن۔ اور اگر ان چند دنوں میں ان لوگوں نے کوئی کارروائی کی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں، آپ محفوظ ہیں ہر طرح سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں نے کہا، اور موبائل کے چہرے پر اطمینان کے آثار آنے لگے۔ کیا میں اپنی تفریحات جاری رکھ سکتا ہوں؟ بصد شوق۔ آپ کو کسی بھی طرح اپنے آپ کو پریشان ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب آپ کے گرد موجود ہیں، آپ کو سنبھالے رہیں گے، آپ اطمینان رکھیے۔ والٹر موبائل کو پوری طرح مطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ میرا دل مسرت سے جھوم رہا تھا۔ جو کام میں نے کیا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن بہرحال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جنرل ٹیرس کو کوٹزورتھ میں کامیابی کی اطلاع دی۔ ایک طرح سے اب میرا کام ختم ہو گیا تھا، باقی معاملات کی ذمہ داری جنرل ٹیرس پہ تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اس کے کام کی بھی نگرانی کرتا رہا۔ جنرل ٹیرس نے مجھے صورتحال سے برابر باخبر رکھا۔ وہ اب زیادہ شدت سے مصروف عمل ہو گیا۔ 3 دن تک اس سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ البتہ مجھے یہ پتہ چلتا رہا کہ جنرل ٹیرس نے بے شمار لوگوں کو اس کام پر لگا دیا ہے، اور اب اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی ہیں۔ چوتھی شام عجب سی سنسنی لیے ہوئے تھی۔ حالانکہ مجھے جنرل ٹیرس کے صحیح پروگرام کا علم نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ جنرل ٹیرس سے رابطہ قائم کیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کیتھی براؤن سے بھی رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی ملازم لڑکیوں نے بتایا جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً 4 بجے اپنی رہائش گاہ سے نکلے ہیں۔ کیتھی براؤن کا باہر نکلنا ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
میں انتظار کرتا رہا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور مزید ہونا تھا اس کا علم تو مجھے ہو ہی جائے گا۔ جنرل ٹیرس مجھے کسی بات سے ناواقف نہیں رکھے گا۔ اس شام موسم ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کئی بار ہو چکی تھی۔ اندازہ تھا کہ رات کے کسی حصے میں تیز بارش ضرور ہوگی۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب شور کی آواز سنائی دی اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ یہ انسانی شور کی آوازیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، گویا آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اچانک اس طرح آپریشن شروع ہو جانے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ جنرل ٹیرس نے مجھے بھی صورتحال سے بے خبر رکھا۔ آخر کیوں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جنرل ٹیرس میرے ساتھ فریب نہیں کرے گا۔ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپنے تحفظ کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل آیا۔ محل چھوڑ دینا اس وقت میرے لیے نہایت ضروری تھا، کیونکہ صرف مجھے اس وجہ سے کچھ تشویش ہو گئی تھی کہ جنرل ٹیرس نے اپنے پروگرام کی اطلاع مجھے نہیں دی تھی۔ عقبی راستہ اس وقت بھی میرے لیے کارآمد ثابت ہوا، جو پہلے بھی میرا معاون رہ چکا تھا۔ محل کے اندر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں محل سے نکل کر تیزی سے ایک سمت چل پڑا۔ اطراف میں لوگ جمع ہونے لگے، گو ان کا محل سے فاصلہ کافی تھا۔ دھماکے شدید ہوتے گئے۔ کافی دور آنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اس طرف چل پڑا جہاں فاخرہ یعقوبی سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب گھوڑوں کے سوداگر کے مکان پر پہنچا تو وہاں وہی غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دربان کے پاس پہنچ کر وہی الفاظ دہرائے جو طاہر بقا اپنے منہ سے ادا کر چکا تھا، اور مجھے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ یہاں کی صورتحال سے مجھے خاصی واقفیت حاصل ہو چکی تھی، اسی لیے میں تھوڑی دیر کے بعد تہخانے میں پہنچ گیا۔ لیکن پہنچ کر مجھے ایک اور بات کا علم ہوا۔ فاخرہ یعقوبی آج اپنے مشن کی تکمیل کے لیے گئی ہوئی تھی۔ حسن محمود نامی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ فاخرہ نے اس دوران تمام انتظامات کر لیے تھے اور آج رات آپریشن کا پروگرام تھا۔ طاہر بقا نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت ایک الگ سی حیثیت اختیار کر کے رہ گیا تھا، لیکن باہر طور یہ جگہ دوسری تمام جگہوں سے مناسب تھی۔ میں نے حسن محمود سے ریڈیو طلب کیا اور اس نے فوراً ہی ریڈیو میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ریڈیو پر مقامی اسٹیشن لگانے کے بعد میں ایک آرام دہ مسہری پر لیٹ گیا۔ دل کی کیفیت بڑی ہی عجیب تھی۔ ذہن انتہائی منتشر تھا اور میں ریڈیو پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ آدھی رات تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ریڈیو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا کہ جو ہوا ہوگا اس کا علم صبح کو ہو جائے گا، لیکن نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ میں نے حسن محمود سے کہا اگر کوئی خواب آور دوا اس کے پاس موجود ہو تو مجھے فراہم کر دی جائے۔ حسن محمود نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت اس منتشر ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں سو جاؤں۔ چنانچہ حسن محمود کی طرف سے دی ہوئی دوا کی 3 گولیاں کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر میں ہی سو گیا، اور دوسرے دن اس وقت جاگا جب شاید کافی وقت ہو چکا تھا۔ تمام مجاہدین تہخانے میں موجود تھے۔ مجھے باہر سے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خواب آور دوا کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تمام واقعات مجھے یاد آ گئے۔ باہر نکلا تو تمام لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھا۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہے تھے۔ ہر چہرہ خوشی سے کھلا پڑ رہا تھا۔ میرے دل کو ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اصل مقصد تو یہی تھا میرا، اور وہ پورا ہو گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے چند افراد میری طرف متوجہ ہو گئے اور حسن محمود میرے نزدیک پہنچ گیا۔ مبارک ہو مسٹر علی، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی رہنمائی میں ہم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو ابھی تک نہیں دے سکے تھے۔ کیا کیا؟ ہاں، ہم اسرائیل کے ایٹمی پلان کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فاخرہ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں۔ وہ صبح سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جو ہی آپ جاگیں فوراً انہیں اطلاع دی جائے۔ ابھی حسن محمود یہ بات کہہ رہا تھا کہ فاخرہ ہال میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر بے اختیار میری طرف بڑھی۔
مسٹر علی، خدا کا احسان ہے، اس نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ بے حد مبارک ہو فاخرہ، بے حد مبارک۔ خدا کا احسان ہے۔ طاہر بقا کہاں ہے؟ وہ زخمی ہو گیا ہے، ایک کمرے میں موجود ہے۔ اوہ، شدید زخم تو نہیں؟ نہیں، شدید نہیں ہے، لیکن زخمی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ چلو اسی کے پاس چلتے ہیں، میں نے کہا، اور میں اس طرح منہ دھوئے بغیر طاہر بقا کے پاس پہنچ گیا۔ طاہر بقا کا سر پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بھی زخم آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکل آئے اور میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ زیادہ زخم آئے ہیں کیا؟ کام کرتے ہوئے زخم کچھ بھی نہیں، اگر میری زندگی بھی ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ایٹمی پلانٹ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ہم نے اسے اس طرح تباہ و برباد کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی زندہ فرد بچ کر نہیں نکل سکا ہے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں مسٹر علی۔ کاش میں اٹھ کر آپ کے سینے سے لپٹ سکتا۔ میں جھکا اور میں نے طاہر البقا کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، میری طرف سے اپنی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں خود تمہارے ساتھ اس مہم میں شریک نہیں ہو سکا۔ آپ نے اس مہم کی تکمیل کی ہے علی یار خان۔ اگر آپ وہاں جانا بھی چاہتے تو ہم آپ کے لیے یہ خطرہ مول نہیں لیتے۔ آپ ہمارا سرمایہ ہیں، شاید آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیا آپ نے ریڈیو سن لیا؟ فاخرہ یعقوبی بولی اور ایک بار پھر مجھے چونکنا پڑا۔ نہیں فاخرہ، لیکن بتاؤ مقامی صورتحال کیا ہے؟ بڑی حیرت انگیز۔ والٹر موبائل کو ختم کر دیا گیا ہے، بے شمار افراد اس کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ جنرل ٹیرس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی فوجی ہے جس کے بارے میں طاہر بقا نے… فاخرہ، شاید آپ کے لیے یہ بات بھی حیرت کا سبب ہو کہ جنرل ٹیرس کی کامیابی بھی علی یار خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ طاہر بقا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جنرل ٹیرس نے ایٹمی پلانٹ کی نشاندہی کی تھی، اور صرف اس لیے کہ علی یار خان نے ان سے انقلاب کی کامیابی کا وعدہ کیا تھا۔ علی یار خان، آپ کیا چیز ہیں؟ اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں ایٹمی پلانٹ کی نشاندہی کے بعد تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک بار میں نے طاہر سے کہا بھی تھا کہ آپ سے رابطہ قائم کر کے رپورٹ پیش کی جائے، لیکن طاہر نے مجھے بتایا اور اس چیز سے روکا کہ سب کچھ جو ہوا بلا وجہ ہی نہیں ہوا۔ علی یار خان کی کچھ اور مصروفیات بھی ہیں جس کے لیے انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اگر طاہر یہ نہ کہتے تو میں یقیناً آپ کو صورتحال سے باخبر رکھتی۔ مجھے صرف یہ مسرت ہے فاخرہ کہ آپ نے بخیر و خوبی اپنا کام انجام دیا۔ در حقیقت اس انقلاب کی سرپرستی میں نے کی تھی، اور جنرل ٹیرس میرے ہی بتائے ہوئے راستوں پر چل کر کامیابی تک پہنچے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے سلسلے میں ہم ان کی مدد حاصل کریں۔ یہی نہیں فاخرہ، بلکہ جنرل ٹیرس ذاتی طور پر فلسطینیوں کا حامی ہے، اور اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہاں اسرائیلی اثرات ختم ہو جائیں گے، جبکہ والٹر موبائل پوری طرح امریکی یہودیوں کا پٹھو تھا اور ان کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ ویسے تم نے اس دشوار گزار علاقے میں اسرائیلیوں کا ایٹمی پلانٹ تباہ کر کے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی۔ خدا نے مجھے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انقلاب کے بارے میں اور کیا تفصیلات ہیں، بتاؤ گی؟ کوئی تفصیلات نہیں، سوائے اس کے کہ گوٹے ہل کی حکومت تبدیل ہو گئی ہے، والٹر موبائل کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور جنرل ٹیرس نے عنان حکومت سنبھال لیا ہے۔ یقینی طور پر جنرل ٹیرس اب اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے میں مصروف ہوگا۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ وقت یہیں گزاروں اور جنرل ٹیرس کو اپنا کام خاموشی سے سر انجام دینے دوں، یا اس سے ملاقات کروں، لیکن میں نے پہلی ہی بات مناسب سمجھی۔ فوراً ہی اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھا نہیں تھا، اور اب میرا اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر میں چاہتا تو خاموشی سے یہاں سے نکل جاتا۔ ظاہر ہے جنرل ٹیرس سے مجھے تحسین نہیں وصول کرنا تھی۔ میرا مقصد تو صرف یہی تھا کہ گوٹے میں یہودیوں کا اقتدار ختم ہو جائے اور ایٹمی پلانٹ تباہ ہو جائے۔ میرا کام ختم ہو گیا۔ اب مجھے
جنرل ٹیری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ دوسری بات کہ جس وقت میں یہاں سے واپس جاؤں تو جنرل ٹیری سے ملاقات کرتا ہوا جاؤں۔ فاخرہ یعقوبی نے فوراً ہی میرے لیے ناشتے کا بندوبست شروع کر دیا اور میں اس سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا، طاہر بقا کے زخمی ہونے کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور کافی دیر تک اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے پوچھا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے فاخرہ؟ کچھ عرصہ یہاں قیام کرو گی یا پھر فوراً ہی واپسی کا سفر کرنا ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی علی، فاخرہ نے کہا۔ ہاں کہو۔ ہم جس طرح یہاں پہنچے اور جس طرح ہم نے انتہا دشوار گزار حالات میں اپنے قدم یہاں جمائے، اس کا تصور کر کے ہی پسینہ آتا ہے۔ اگر جنرل ٹیرس ایٹمی پلانٹ کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے تو کیا وہ ہمیں باعزت طریقے سے یہاں سے نکالنے میں مدد نہیں کرے گا کیا؟ میں سمجھ گیا، تمہیں یہاں سے بہت جلد جانے کی ضرورت تو نہیں، ابھی ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ اس خیال کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ ممکن ہے اسرائیلی جاسوس یہاں موجود ہوں یا کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری طاق میں ہوں، لیکن ان سے نبٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ویسے بھی ہم زیر زمین ہی رہیں گے، باہر نکل کر کسی ہنگامے کو دعوت دینے کی اب کوئی وجہ رہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو بھی دشواری ہو مجھے بتانا، میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی کچھ وقت میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جب تک صحیح صورتحال واضح نہ ہو جائے۔ باہر کی خبریں میں بآسانی حاصل کر سکتی ہوں، میں نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، فاخرہ نے کہا۔ مجھے باہر کے حالات سے پوری طرح باخبر رکھو تاکہ میں اس بارے میں صحیح صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد صحیح فیصلہ کروں۔ فاخرہ میرے یہاں قیام کے سلسلے سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے قید خانے کے ایک کمرے میں میرے آرام کا بندوبست کر دیا اور میں زیادہ وقت طاہر بقا کے ساتھ گزارتا، جس کا زخم اب کم سے کم ہوتے جا رہے تھے اور مجھے اس کی قربت میسر آ رہی تھی۔ بہت محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ فاخرہ نے صورتحال سے مجھے آگاہ رکھا تھا، اخبارات وغیرہ باقاعدگی سے روزانہ مل جاتے تھے اور میں انقلاب کے بارے میں ساری باتیں دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ بہت کچھ ہوا تھا اس سلسلے میں۔ یہ انقلاب کے تیسرے دن ایک اعلان کیا گیا کہ والٹر موبائل زندہ ہے اور باغیوں کی سرکوبی کی تیاری کر رہا ہے، لیکن دوسرے دن اس خبر کی تردید کر دی گئی۔ موبائل کی لاش شناخت کر لی گئی تھی، ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو موبائل کے حامی تھے۔ 7ویں دن کے اخبارات میں جنرل ٹیرس کا ایک تفصیلی بیان چھپا تھا اور اس میں اس نے انقلاب کی پوری تفصیل بتائی اور یہ اس کی پالیسی کا اعلان بھی تھا، لیکن یہ تفصیل مجھے اچھی نہیں لگی۔ ٹیرس نے اپنے بیان میں کہا تھا، اس انقلاب کی بے شمار وجوہات ہیں، میرے خیال میں یہ انقلاب ناگزیر تھا۔ موبائل آمرانہ ذہن کا انسان تھا اور جمہوریت کے اس دور میں شہنشاہیت تباہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ عیاش تباہ تھا اور اسے زیر اثر رکھنے کے لیے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم اسے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لانا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ گوٹے ہل اپنے علاقے کی نمائندگی کرے اور ایک مثالی مملکت بن جائے۔ کسی قسم کا بیرونی دباؤ اس کی خود مختاری پر اثر انداز نہ ہو۔ ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ابھرنا چاہتے ہیں، لیکن موبائل اپنی فطرت کے خلاف دوسروں سے نبرد آزما تھا اور بہت سے ملکوں کے دباؤ میں آ چکا تھا۔ اس نے ہماری سرزمین پر ایسے لوگوں کو جگہ دی جو دوسروں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ گوٹے ہل کی زمین پر اسرائیل نے ایک ایٹمی پلانٹ قائم کیا جو امریکی یہودیوں کے دباؤ کی وجہ سے قائم ہوا تھا۔ میں اور میرے جیسے لا تعداد محب وطن یہ بات برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کچھ ایسے لوگوں کے خلاف جارحیت کا ساتھ دیں جنہیں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ میں نے والٹر موبائل سے کئی بار اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن موبائل یہودی سازش کا شکار تھا۔ امریکی حکومت نے اسرائیل کی حمایت کی اور یہاں انہیں قدم جمانے کی اجازت دے دی گئی۔ ذاتی طور پر میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، ہم کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کچھ اور لوگوں کو ہم سے شکایت پیدا ہو کہ ہماری زمین پر ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ والٹر موبائل سے میری اس سلسلے میں گفت و شنید ناکام ہو گئی۔ میں حکومت امریکہ سے بھی گوٹے ہل کے تعلقات پر
تعلقات معمول پر رکھنا چاہتا تھا، لیکن کسی بھی ایسی شکل میں جس سے گوٹے ہل کی داخلی اور خارجی پالیسی متاثر نہ ہو۔ سبھی ہمارے دوست ہیں۔ ہم اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن صرف سفارتی آداب کے مطابق۔ ہم اس کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، خاص طور سے ایسا کوئی کام جو عربوں کے خلاف ہو، کیونکہ عربوں سے ہماری دوستی ہے۔ میں نے اس انقلاب کے سلسلے میں جو تانے بانے بنے تھے ان میں اتنے سقم تھے کہ میں خود اس انقلاب کی کامیابی سے مطمئن نہیں تھا۔ خاص طور پر مجھے امریکن ادارے اور والٹر موبائل کے دوستوں کی طرف سے تشویش تھی۔ ان میں گرین پول کی طرف سے متعین کیے ہوئے دہشت گرد سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ایک شخص نے 5 سا میرے حق میں پلٹ دیا۔ اپنی اس کامیابی کے ذیل میں میں اس کا نام لینے پر مجبور ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو پسند کرے گا یا نہیں، تاہم میں اپنی سپاس گزاری کا اظہار کرتے ہوئے علی یار خان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص فلسطینی نظریات کا حامی ہے اور عجیب و غریب انداز میں مجھ تک پہنچا تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ اس انقلاب کی کامیابی میں اپنے آپ کو نمبر 2 پر رکھتا ہوں۔ علی یار خان نے میری ذہنی تربیت کی اور اس کے عظیم دماغ نے مجھے وہ نقطے سمجھائے جن پر چل کر میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب میں دل کی گہرائیوں سے اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہوں تو میرے سینے میں موجود دل مجھے چین نہیں لینے دیتا اور مجبور کرتا ہے کہ میں علی یار خان کا نام لوں اور اس کے تعاون کا اعتراف کروں۔ اگر علی یار خان مجھے انقلاب کے بعد مل جاتا تو میں اسے مشورہ کیے بغیر کبھی یہ بیان نہیں دیتا، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ وہ عظیم ہستی میری نگاہوں سے روپوش ہو چکی ہے۔ میں ایک بار پھر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر علی یار خان کی اعلیٰ ذہانت میرے معاون نہ ہوتی تو گوٹے ہل میں میری کامیابی تقریباً ناممکن تھی۔ گرین پول کے تعاون سے ایک ایسا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا جس کی بنا پر باغیوں کو چند گھنٹوں کے اندر اندر کچل دیا جاتا اور والٹر موبائل ایک بار پھر اپنی اصل حیثیت سے نمودار ہو جاتا۔ یہ کارنامہ والٹر موبائل کا نہیں تھا بلکہ اس کے ان حلیفوں کا تھا جو اس کے ذریعے گوٹے ہل میں اپنے مفادات حاصل کر رہے تھے۔ علی یار خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر میں اپنی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کسی بھی شکل میں مل جائے تو اسے مجھ تک پہنچا دیا جائے۔ میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ جنرل ٹیرس کا بیان کافی طویل تھا اور اس نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ مجھے شرمندہ بھی کرتا تھا اور پریشان بھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی ذات کو اس میں باقاعدہ طور پر ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا تھا اب اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ جنرل ٹیرس نے بہت کھل کر امریکی یہودیوں اور گرین پول کا نام لیا تھا۔ میں جانتا تھا میرا نام ملنے کے بعد تہذیب مالکم ایکس پر کیا گزری ہوگی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ سب کچھ بے سود تھا۔ میں اپنے آپ کو کسی قیمت پر منظر عام پر لانا نہیں چاہتا تھا، البتہ اب یہ سوچ رہا تھا کہ جنرل ٹیرس سے ایک ملاقات کر ہی لی جائے تاکہ فاخرہ یعقوبی کو یہاں سے نکالنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ جنرل ٹیرس نے امریکی ایٹمی پلانٹ کے بارے میں بھی کھل کر بات کی تھی، لیکن اس کا کوئی تذکرہ کسی اخبار میں نہیں تھا کہ اسرائیلی ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری گوٹے ہل پر بھی عائد ہو سکتی تھی اور اس طرح گوٹے ہل اسرائیلی انتقام کا نشانہ بھی بن سکتا تھا، لیکن یہ جنرل کے ذاتی معاملات تھے۔ فاخرہ یعقوبی اور دوسرے لوگ اس بیان کو پڑھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ طاہر بقا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، باقی ساری باتیں اپنی جگہ لی، لیکن جنرل کے اعتراف نے میرے دل میں اس کے لیے عقیدت پیدا کر دی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے اور انقلاب کا ہیرو ہونے کے باوجود اس طرح کسی کی خدمات اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر حیران تھا۔ کس پر طاہر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی کہ اتنا بڑا منصوبہ اس شخص نے کیسے بنایا۔ جنرل ٹیرس نے بہت سوچ سمجھ کر اس انقلاب کے لیے تمام پوائنٹس مرتب کیے ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ اس طرح تمہارے زیر اثر آ گیا کہ ایک ایک کام تم سے پوچھ کر کرتا رہا اور بالآخر تم نے اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لاتعداد دشمنیاں بھی مول لیں۔ تمہیں علم نہیں طاہر بقا، میں کیسے کیسے حالات سے گزرا ہوں، کس کس طرح سے CIA سے بچتا آ رہا ہوں۔ میں تو تمہاری زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا خواہش مند ہوں علی، لیکن تمہیں مجبور کیسے کروں؟
بس اگر میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو صرف اتنا سمجھ لو کہ میں نے اپنا ماضی، اپنا حال اور اپنا مستقبل ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ تو راستے کی کہانیاں ہیں جو درمیان میں آتی رہتی ہیں۔ بڑی بات ہے اگر کبھی ہم فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر ہم نے اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اپنی الگ دنیا بسائی، تو ہم بھی علی یار خان اسی طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ طاہر بقا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی شام میں نے فاخرہ یعقوبی سے کہا، فاخرہ، اب مناسب ہوگا کہ میں جنرل ٹائر سے ملاقات کروں۔ اس بیان کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنرل اپنا اقتدار مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور کھل کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اب تمہیں یہاں سے نکالنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سے پہلے تمہارا معاملہ طے کر لوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے علی، لیکن ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں میں۔ ہاں ہاں کہو، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں فاخرہ، ابھی مجھے نئے جہانوں کی سیر کرنے دو۔ تھوڑے دنوں کے لیے ہی صحیح، ہم ان خوشیوں میں ساتھ ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ میں کسی بھی وقت تم لوگوں سے آ کر مل سکتا ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ فاخرہ نے اس سلسلے میں ضد نہیں کی تھی۔ دوسرے دن میں نے جنرل ٹائر سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ گواٹر ہل میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جنرل ٹائرز کو نئے حکمران کی حیثیت سے خوش دلی سے قبول کر لیا گیا ہے۔ جنرل ٹائر سے ملاقات کے لیے والٹر موبائل کے محل جانا پڑا۔ جب میں محل کے نزدیک پہنچا تو مجھے دور دور تک فوجی پہرا نظر آیا۔ میں نے ایک فوجی افسر سے رابطہ قائم کیا اور جنرل ٹائرز کے بارے میں سوال کیا۔ فوجی افسر مجھے کڑی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ جنرل ٹائرز سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ میں جانتا ہوں جنرل اس وقت شدید مصروفیات کا شکار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، جنرل سے کسی قیمت پر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ البتہ آپ اپنا پیغام دے دیجئے۔ آفیسر نے نہایت شریفانہ لہجے سے متاثر ہو کر خود بھی شرافت سے کہا۔ بہتر ہے جس وقت بھی آپ کو موقع ملے آپ جنرل سے کہہ دیجیے گا کہ علی یار خان آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ آفیسر نے صبر و سکون سے یہ الفاظ سنے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ علی یار خان۔ آفیسر شرمندہ رہ گیا۔ پھر اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر کہا، انتہائی معذرت خواہ ہوں، انتہائی شرمندہ ہوں، براہ کرم تشریف لائیے، اور فوراً چٹکی بجا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک جیپ اسٹارٹ ہو کر ہمارے پاس پہنچ گئی۔ آفیسر نے بڑے احترام سے مجھے جیپ کے پچھلے حصے میں بٹھایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا نام معلوم ہونے کے بعد وہ بڑی عقیدت اور احترام کا اظہار کر رہا تھا اور اس بات پر خوش بھی تھا کہ میں نے اس سے رابطہ قائم کیا اور وہ مجھے جنرل ٹائرز کے پاس لے جا رہا ہے۔ جیپ محل میں داخل ہوئی، یہاں پر بھی سخت پہرا تھا اور بڑے بڑے عہدیدار یہاں موجود تھے۔ جیپ کو روکا گیا اور آفیسر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں میرے بارے میں ان لوگوں کو بتایا۔ خاصی دلچسپ صورتحال تھی۔ مجھے کسی بھی روک ٹوک کے بغیر جنرل ٹائرز کے پاس پہنچا دیا گیا، جو والٹر موبائل کے محل میں ایک مخصوص ہال میں موجود تھا۔ جنرل کے پاس اس وقت کیتھی براؤن بھی موجود تھی اور چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے دروازے پر مجھے روکا نہیں بلکہ دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ اس کی گھبراہٹ کا ثبوت تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے جنرل ٹائرز دیوانہ وار کھڑا ہو گیا۔ آہ میرے دوست علی، کہاں چلے گئے تھے تم؟ بہت پریشان کیا مجھے تم نے۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے بھی اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ کیتھی براؤن بھی اٹھ کر میرے نزدیک آ گئی۔ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا علی، ہمارے ساتھ ظلم کیا تم نے۔ ہماری ان خوشیوں میں ایک ایسی تکلیف دہ کیفیت پیدا ہو گئی جو تمہاری غیر موجودگی کی بنا پر تھی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں تم کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جنرل ٹائرز نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے سامنے کون موجود ہے اور اس وقت کے تمام پروگرام ملتوی۔ میں آج کا بقیہ دن اپنے دوست کے ساتھ گزاروں گا۔ آپ اپنے محترم دوست کے اعزاز میں جشن منائیں گے۔ ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔
ایک فوجی افسر نے کہا۔ بالکل اجازت ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں کچھ وقت ان سے گفتگو کروں گا۔ میرا دوست مجھ تک پہنچ گیا ہے، میں اس کے قیمتی مشورے حاصل کروں گا۔ آپ لوگ براہ کرم مجھے اس وقت تک ڈسٹرب نہ کریں جب تک میں خود آپ سے رابطہ قائم نہیں کروں۔ میں اپنا مکمل وقت اپنے دوست کو دینا چاہتا ہوں۔ فوجی آفیسر نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور سب نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملائے۔ اس کے بعد باہر نکل گئے۔ جنرل ٹیرس نے جیسے پورا اعزاز دیا تھا مجھے۔ اس کے بعد وہ اس ہال نما کمرے میں رکا نہیں اور اس کمرے میں آ گیا جہاں والٹر موبائل کی پرائیویٹ نشستگاہ تھی۔ کیتھی جنرل ٹیرس کے ساتھ ہی کمرے میں آئی تھی۔ جنرل ٹیرس نے مجھے بڑے احترام سے ایک صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، اب پہلے یہ بتاؤ علی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے علی کی حیثیت سے کیوں روشناس کرایا؟ اس لیے کہ میں علی یار خان کے بارے میں جانتا تھا اور اس کی کسی اور حیثیت سے اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ لیکن جنرل، قصور میرا نہیں ہے۔ جنرل ٹیرس نے مجھے جملہ پورا نہیں کرنے دیا۔ اگر تم میرے پاس ہوتے تو شاید میں تمہاری ہدایت کے مطابق تمہارا نام پوشیدہ رکھتا، لیکن تم نہیں جانتے علی کہ میرے دل میں کتنے وسوسے اور کتنا گہرا دکھ تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں فاخرہ یعقوبی کے ساتھ تمہاری ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے سلسلے میں کیا سوچوں کہ کہیں تم وہاں کام تو نہیں آ گئے۔ ایٹمی پلانٹ کی تباہی کی اطلاع مجھے مل گئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس سلسلے میں فلسطینی مجاہدین میں سے کتنے شہید ہوئے۔ تم میری ذہنی کیفیت کا تجزیہ نہیں کر سکتے، شاید کیتھی تمہیں اس سلسلے میں بتا سکے۔ ہاں علی، تم یقین کرو، ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری خوشیاں ادھوری رہ گئی ہیں۔ کیتھی براؤن نے کہا، میں تم لوگوں کی محبت سے سرشار ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ علی، تمہارے نام کا اعلان کرنے سے تمہاری ذاتی حیثیت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ نہیں، ایسے حالات میں نقصان پروف ہوں۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ خیر، اس کے بعد اب تمہیں کوئی اور سرزنش نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اب دوسری بات بتاؤ، جو کچھ ہوا اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہی؟ اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو جنرل ٹیرس، تم اب اس ملک کے حکمران ہو۔ میں بھلا یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری پالیسی میں کہیں کوئی خرابی ہے یا کوئی کمی ہے؟ اس بات کو بھول جاؤ کہ میں کسی ملک کا حکمران ہوں، بلکہ صرف یہ یاد رکھو کہ اس وقت تمہاری حیثیت میری نگاہ میں سب سے برتر ہے۔ تمہارا شکریہ، تم خود اچھی فطرت کے مالک ہو، اسی لیے تم نے میرے اس چھوٹے سے کام کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے۔ انکساری سے کام نہیں چلے گا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں علی۔ اتنا سمجھ لو، ذہن نشین کر لو کہ تمہارا پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں کبھی تمہارے سامنے گردن نہیں اٹھاؤں گا اور جو کچھ تم کہو گے اسے اپنا نصب العین سمجھوں گا۔ میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں جنرل، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے ایسے عظیم دوستوں کے درمیان رہ کر مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میری طرف سے اپنی کامیابی کی دلی مبارکباد قبول کر لو۔ یہ سب تمہاری کاوشوں کا نتیجہ ہے علی۔ کاش میں اپنے دلی جذبات کا صحیح طور پر اظہار کر سکوں۔ جنرل ٹیرس بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ کیتھی براؤن مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، کچھ میری معروضات بھی ہیں مسٹر علی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ مجھے اپنی اصل شخصیت سے آگاہ کر دیتے؟ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میڈم براؤن، آپ اب گوٹہل کی خاتون اول ہیں۔ انہی باتوں میں خاصا وقت گزر گیا اور آخرکار ہم پھر کام کی باتوں پر آ گئے۔ جنرل ٹیرس نے مجھے انقلاب کے سلسلے میں تمام تفصیلات بتائیں، والٹر موبائل کی موت کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو بعد میں منظر عام پر آئے۔ پھر جنرل نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس دوران کہاں روپوش رہا تو میں نے اسے فاخرہ یعقوبی کے بارے میں بتایا، اور یہ جان کر جنرل ٹیرس بہت خوش ہوا کہ مجاہدین کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ فاخرہ یعقوبی سے اس کی ملاقات ضرور کرائی جائے تاکہ وہ اسے خراج تحسین پیش کر سکے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پالیسی میں ایک نمایاں فرق رکھے گا۔ اسرائیل سے اگر اس کے سفارتی تعلقات قائم رہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کی جانب سے کوئی احتجاج کیا گیا تو وہ اسے مسترد کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل اس سے کسی قسم کا گٹھ جوڑ رکھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، لیکن جنرل ٹیرس، تمہیں اس کے جواب میں بھی ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کی کوئی خطرناک حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ وہ انتہا پسند لوگ ہیں، انتقام کرتے ہیں، لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے بہت سے کارنامے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر لیا ہے مسٹر علی۔ ممکن ہے اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہوں، پھر بھی آپ مطمئن رہیے،
کوشش تو میں یہی کروں گا کہ اسرائیلیوں کو اپنے ملک میں کسی قسم کی سازش کا موقع نہ دوں، لیکن اگر کچھ ہوا بھی تو میں اسے نہایت خندہ پیشانی سے قبول کروں گا، کیونکہ یہ میرے دوست کا معاملہ ہے۔ کافی دیر تک ہم ان معاملات پر گفتگو کرتے رہے، پھر میں نے فاخرہ یعقوبی کے بارے میں بات کی۔ میں چاہتا ہوں جنرل، اسے اعزاز اور احترام کے ساتھ بیروت بھجوا دیا جائے۔ میں ایک خصوصی طیارہ ان لوگوں کی روانگی کے لیے تیار کرا دوں گا۔ وہ طیارہ ان تمام لوگوں کو لے کر بیروت چلا جائے گا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، اس طرح یہ طیارہ دوسروں کی نگاہوں میں آ سکتا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم اسرائیلیوں کی طرف سے کسی بھی سازش کے لیے ہر وقت متوقع رہتے ہیں، تو پھر جس طرح آپ پسند کریں۔ بس عام لوگوں کی مانند میں انہیں یہاں سے نکال دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں حکومت گوٹے ہل کی مکمل خدمات حاضر ہیں، جنرل ٹیرس نے کہا، اور ہم اس موضوع پر دیر تک باتیں کر کے بالآخر ایک حل دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح فاخرہ یعقوبی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بآسانی بیروت پہنچ سکتی تھی۔ جنرل ٹیرس نے والٹر موبائے کے محل ہی کے ایک حصے میں میرے لیے رہائش کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد دوسرے دن ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ تقریب میرے اعزاز میں دی گئی تھی۔ یہاں مجھے خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا اور بے شمار قیمتی تحائف پیش کیے گئے، جنہیں میں نے بعد میں جنرل ٹیرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھ غریب الوطن کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی ہیں جنرل، میرے لیے بس ایک بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میرے دوست مجھے زیر بار نہیں کریں گے۔ تو پھر تم کہیں کیا دوں یار علی؟ بہت کچھ دل چاہتا ہے، بہت سے ارمان ہیں میرے، بس جو کچھ مل گیا ہے وہ کافی ہے۔ ہاں ایک بات بتاؤ، گرین پول کے سلسلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ گرین پول کے نمائندوں کو تلاش کر لیا گیا ہے، اس میں وہ لڑکی بھی موجود ہے جس کا نام تہذیب مالکم ایکس ہے۔ وہ سب ہماری قید میں ہیں، ظاہر ہے ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ وہ میرے دشمن تھے اور میں نے ان پر مقدمہ چلانے کی پوری طرح تیاریاں کر لی ہیں۔ انہیں انتہائی احتیاط سے ایک جگہ قید کر دیا گیا ہے۔ کوئی زیادتی تو نہیں کی گئی ان کے ساتھ؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ جنرل ٹیرس چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، صرف چند لوگوں پر تشدد کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بتا دیں۔ تہذیب مالکم ایکس ان میں نہیں تھی؟ نہیں۔ جنرل ٹیرس عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا۔ اس دوران کیتھی براؤن اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا کوئی ایسی صورتحال ہے علی یارخان جو؟ نہیں میڈم براؤن، جس انداز میں آپ سوچ رہی ہیں وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی میری محسن ہے، بڑے احسانات کیے ہیں اس نے مجھ پر۔ کہانی طویل ہے ورنہ میں آپ کو ضرور سناتا۔ نہیں مسٹر علی، اس لڑکی پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، وہ ہماری قید میں ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جا رہی جو خلاف انسانیت ہو۔ جنرل ٹیرس نے کہا، ان لوگوں تک تم پہنچی کس طرح جنرل؟ میرے آدمی ہر جگہ چوکس تھے۔ کیری مائن ہاسپٹل پر بھی نگاہ رکھی گئی تھی۔ جس وقت میں نے والٹر موبائے کے خلاف عمل کیا اور یہ اطلاع کس طرح باہر پہنچی تو فوراً ہی ان لوگوں نے نقلی والٹر موبائے کو کیری مائن ہسپتال سے لے جانے کی کوشش کی، اور اسی وقت وہ ہمارے شکنجے میں آ گئے۔ یہ 4 افراد تھے، انہیں گرفتار کر کے ہم نے اپنے تحویل میں لے لیا، اور پھر انہی کے ذریعے ہم نے گرین پول کے دوسرے نمائندوں کا سراغ لگایا اور اس طرح پارکر کو بھی گرفتار کر لیا۔ وہ لڑکی تہذیب مالکم ایکس بھی ان میں شامل تھی۔ جنرل ٹیرس نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، یعنی نقلی پارکر کو؟ میں خاموش نگاہوں سے جنرل کو دیکھتا رہا۔ پھر جنرل نے پوچھا، ان لوگوں کے بارے میں کیا ہدایت ہے علی؟ میں تم سے ان کے لیے کچھ رعایت طلب کرنا چاہتا ہوں۔ میں بذات خود تمہارے مفادات کے خلاف نہیں، اور وہ بھی تمہارے مفادات کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ایک معقول رقم دے کر انہیں والٹر موبائے نے حاصل کیا تھا۔ مجھے علم ہے اس بات کا، جنرل ٹیرس نے کہا۔ تو جنرل، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی بہت زیادہ ضروری نہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں کبھی تم سے رعایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ علی، تمہارے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ تم جو کچھ چاہو گے اس کے لیے مجھ سے کوئی تکلف نہیں برتو گے، جنرل ٹیرس نے کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ ہاں جنرل، اس سلسلے میں کوئی تکلف نہیں برتنا چاہتا۔
میری خواہش ہے کہ تم ان تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکال دو۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ایسا ہی ہوگا علی، تم بالکل مطمئن رہو، جنرل ٹیریس نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ کام کب تک کرو گے؟ فوراً، میں فوری طور پر ان کے لیے ہدایت جاری کیے دیتا ہوں، جنرل ٹیریس نے کہا، اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ تہذیب میلکم ایکس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جنرل ٹیریس نے چونکہ مجھ سے اس کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اب مجھے اطمینان تھا کہ تہذیب میلکم ایکس کو مزید کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور وہ بعافیت یہاں سے نکل جائے گی۔ دوسرے دن تقریباً شام کے 4:30 بجے کی بات تھی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے اس ٹرانسمیٹر پر ایک اشارہ موصول ہوا جو تہذیب نے مجھے دیا تھا، اور اتفاق سے وہ اس وقت بھی میرے لباس میں موجود تھا۔ میں نے متحیرانہ انداز میں ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ میں لرزش پیدا ہوئی، لیکن پھر میں نے سنبھل کر اسے آن کیا اور چہرے کے قریب کر لیا۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ جواب میں چند لمحات خاموشی رہی، پھر تہذیب کی آواز سنائی دی، علی۔ اس آواز میں ہزاروں سسکیاں چھپی ہوئی تھیں، ایک ایسی کیفیت تھی جس نے مجھے لرزا دیا۔ آواز پھر آئی، علی۔ ہاں تہذیب، میں بول رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گی تمہارا علی، صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دل میں یہ حسرت تھی کہ مرنے سے پہلے تم سے کچھ باتیں کر لوں۔ کہو تہذیب، میں نے آہستہ سے کہا۔ علی، خدا کی قسم زندگی میں لاکھوں بار جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی اور میں نے جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس وقت جو کچھ کہہ رہی ہوں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے کہہ رہی ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے علی، اسے یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شکایت پیدا ہوئی یا کوئی ایسا احساس جس میں تمہارے لیے نفرت یا کمتری کا کوئی جذبہ ہو، بلکہ یہ نفرت تو مجھے اپنے وجود سے محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں انتہائی بے وقوف ہوں اور مجھ میں دنیا داری کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں انسانوں کو سمجھنے میں شاید غلطی کر سکتی ہوں علی۔ مجھے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ علی تم کون ہو، اور وہ جو اپنی ذات، اپنا مستقبل، اپنی زندگی اپنے ایک مقصد کے لیے قربان کر سکتا ہے، وہ بھلا اس موقع کو اس طرح ہاتھ سے کیوں جانے دے گا؟ بے شک علی، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا۔ ہاں علی، میں جانتی ہوں کہ والٹر موبائل دراصل اسرائیلیوں کے مفادات کا حامی تھا اور اس کی زندگی فلسطینیوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ تم نے جو کچھ کیا اپنے فرض کی تکمیل کے لیے کیا، اور علی، اس سے تمہارا مقام میرے دل میں اور بڑھ گیا۔ میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دیتے، کیونکہ میں اتنی فراغ دل ثابت نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میرے انکار سے یقیناً تمہارے لیے مسائل پیدا ہوتے اور تم وہ سب کچھ نہ کر سکتے جو تم نے کیا علی۔ میری طرف سے اپنی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ زندہ رہی اور حالات نے موقع دیا تو ایک بار خود تم سے مل کر تمہیں مبارکباد دوں گی۔ میں تمہاری شکر گزار بھی ہو گئی ہوں، کیونکہ جانتی ہوں ہم مجرموں کو یہاں سے عزت کے ساتھ کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتی۔ ٹرانسمیٹر پر یک لخت سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن میرے دل پر ایک دم اداسیوں کے بادل چھا گئے۔ تہذیب اگر مجھ سے نفرت کا اظہار کرتی، برا بھلا کہتی اور مستقبل میں انتقام لینے کی دھمکی دیتی تو شاید میرے دل پر بوجھ نہ رہتا، لیکن اس کے لہجے اور الفاظ نے ایک عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیا مجھے۔ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ میرے دل میں بھی بہت کچھ تھا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ تہذیب، جب تک معاملہ والٹر موبائل اور جنرل ٹیریس کا تھا مجھے تمہارے مشن سے دلچسپی تھی، لیکن جب میرے سامنے وہ عظیم مقصد آ گیا جس کے لیے میں نے اپنی ذات کا تصور ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد دوسرے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جنرل ٹیریس تنظیم کے لیے بے حد فائدہ مند شخص ہے، میری ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہو سکتی تھیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ تہذیب سے اس سلسلے میں بات ضرور کی جائے۔ میں اسے بتاؤں کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس وقت جب میں اولیو ہاورڈ کی سازش کا شکار ہو کر فرانس پہنچا اور اس کی نگاہوں سے روپوش ہو جانا چاہتا تھا، تہذیب نے میری مدد کی تھی، اور در حقیقت اسی کی مدد سے میں نے ہاورڈ کے لگائے ہوئے پھندے کھولے تھے۔
میں نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر دوبارہ اس سے رابطے کی کوشش شروع کی، لیکن اچانک ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ ٹرانسمیٹر اب آرڈر میں نہیں ہے۔ اس کی فرانسیس جام کر دی گئی ہیں۔ دیر تک سر کھپاتا رہا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلی کوشش اسی طرف سے ہوئی تھی۔ اب یقیناً خود تہذیب نے مجھ سے رابطہ توڑ دیا۔ افسوس ضرور تھا لیکن اس کی مرضی میرے ضمیر پر بوجھ نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ تو میرا مسلک تھا۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ جنرل ٹائس نے اظہار عقیدت کے طور پر میرے نام کی تشہیر کی تھی، لیکن اس کی یہ عقیدت میرے لیے مصیبت بن سکتی تھی۔ میری نشاندہی ہو گئی تھی اور اب میرے دشمنوں کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی، خاص طور سے اس شکل میں کہ امریکی نمائندے بھی یہاں موجود تھے۔ کیا ہاورڈ اب اس سے لا علم ہوگا کہ اس کا شکار اس وقت گوٹے ہل میں موجود ہے؟ گویا ایک بار پھر مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ میرے لیے اب ضروری تھا کہ اپنا بچاؤ کروں اور جنرل ٹیرس کے خلوص کی قیمت ادا کروں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا کہ کیتھی براؤن بے تکلفی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت انسیت کرنے لگی تھی۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو مس براؤن، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے؟ بس ایسے ہی میں نے گہری سانس لی۔ کہیں جا رہے تھے؟ نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تھا۔ بیٹھے کیوں تھے؟ اب کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے مجھے؟ وقتی طور پر ٹیرس سے میری اس موضوع پر بات چیت ہوئی ہے۔ کس موضوع پر؟ یہی کہ تمہیں بور نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی بہت زیادہ مخلص لوگ بعض اوقات اپنے خلوص کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے والے انہیں گھیرے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم گوٹے ہل میں کچھ اور ذمہ داریاں تمہارے سپرد کر دیں، گویا مجھے یہاں کوئی عہدہ دیا جائے گا۔ ہاں، تمہاری پسند کا۔ ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے علی، کیتھی براؤن نے کہا۔ جنرل ٹیرس اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تم سے بہت عقیدت رکھتا ہے۔ کہہ رہا تھا وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا، یہ تمہاری توہین ہوگی۔ آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ یہ کام میں کروں گی۔ اس کی وجہ جانتے ہو علی؟ بتاؤ، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ ویسے علی، میں تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ یقین مانو یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کہ اگر بہت پہلے ٹیرس میرے دل میں نہ سما گیا ہوتا تو شاید وہ تم ہی ہوتے جسے میں چاہتی۔ تمہاری شخصیت نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ اکثر میں تمہارے لیے بے چین رہ رہی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کیا میں ٹیرس سے مخلص رہ سکتی ہوں۔ بعد میں یہی فیصلہ کیا کہ تم میری دنیا کے انسان نہیں ہو۔ ہاں، اگر تمہاری طرف سے اس سلسلے میں کوئی اقدام ہوتا تو شاید میں سب کچھ بھول جاتی۔ کیتھی براؤن کے ان الفاظ نے مجھے ششندر کر دیا۔ اس قدر بے باکی سے اتنی بڑی بات کہہ دینا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ بات کیتھی براؤن کے کردار کو داغدار کرتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا یہ سب کچھ میں اپنے انداز میں سوچ رہا ہوں۔ یہ دوسری دنیا ہے، یہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں، ان کے نظریات، اپنا ضابطۂ اخلاق ہے۔ کیتھی براؤن اتنی بے باکی سے مجھ سے اظہار عشق کر سکتی ہے، یا کم از کم یہ بات کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنی وفائیں تبدیل بھی کر سکتی ہے، تو مجھے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جنرل ٹیرس کو یہ سب معلوم ہو جائے تو صورتحال خاصی بگڑ بھی سکتی تھی۔ کیتھی براؤن میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم پریشانی کا شکار ہو گئے ہو علی؟ حالانکہ جو خیال میرے ذہن میں آیا میں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کے لیے سمجھا لیا۔ ہاں، جو جذبہ میرے سینے میں معجزاً ہوا تھا، میں نے اسے تم سے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ اور یقین جانو، تمہیں یہاں روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں تم پر ڈورے ڈالوں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک خواہش ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ کیا میری یہاں موجودگی سے آپ جنرل ٹیرس سے مخلص رہ سکتی ہیں مس براؤن؟ میں نے کہا نا، یہ حالات پر منحصر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ اس احمقانہ خیال کو اپنے ذہن میں جگہ نہ ہی دیں، اور اس کے لیے میرا یہاں سے چلا جانا بے حد ضروری ہے۔ مجھے معاف کرنا علی، جنرل ٹیرس کی نسبت میں ذرا زیادہ بے تکلف مزاج رکھتی ہوں۔ مجھے بھی تم سے اتنی ہی محبت اور عقیدت ہے جتنی جنرل ٹیرس کو، بلکہ یوں سمجھو میں ٹیرس سے کچھ قدم آگے ہوں۔ میں احمقانہ انداز میں کیتھی براؤن کی شکل دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ستیلے بھائی کو دامے فریب میں الجھا کر بالآخر موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ میرے لیے اب ایک نئی مصیبت کا
آغاز ہو گیا تھا، چنانچہ گواٹر ہل سے جس قدر جلد ممکن ہو نکل جانا بہتر تھا، لیکن اس شکل میں نہیں کہ میں کچھ اور لوگوں کو اپنے خلاف سازشوں پر آمادہ کر لوں اور خود کو نئے مسائل میں الجھا لوں۔